السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین کا چوتھا حصہ خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے۔ جی ہاں، اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے خون چکا واقعات، انہوں نے خلافت کے 6 مشکل ترین سال کیسے گزارے، انتہائی دلچسپ انداز میں۔ ارشاد نبوی ہے، اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے، پھر ان صحابہ کا درجہ سب سے بلند بتایا جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، کافروں سے جہاد کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے ہی صحابہ میں شامل ہیں۔ انہیں یہ عزت بھی حاصل ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کی سب خطائیں معاف کر دی۔ علی بیعت رضوان کرنے والوں میں بھی شامل تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی ہے، پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ راہ حق میں شہید جنتی ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں بھی شامل ہیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، یعنی عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں دی۔ اس جلیل القدر ہستی کی زندگی کے اوراق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 6 صدی عیسوی کے آخری سال یعنی 600 عیسوی میں یا 601 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کے قریب تھی، گویا علی رضی اللہ عنہ آپ سے 30 سال چھوٹے تھے۔ ہجری سن سیدنا علی کی پیدائش کے قریباً 23 سال بعد شروع ہوا، مطلب یہ کہ آپ نے ہجرت سے 23 سال پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ والدہ نے نام اسد یا حیدر رکھا، لیکن والد نے علی نام رکھا، پھر اسی نام پر دونوں کا اتفاق ہو گیا، البتہ حیدر ان کا لقب ہو گیا۔ آپ کی کنیتیں ابو الحسن اور ابو تراب تھیں۔ ابو تراب کی کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آپ کے لقب اسد، مرتضی اور حیدر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ان کا خاندان وہی تھا جو آپ کا تھا، اور یہ قبیلہ قریش کا سب سے زیادہ عزت والا گھرانہ تھا۔ یہ گھرانہ بنو ہاشم کہلاتا تھا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی تھے اور سیدنا علی بھی ہاشمی تھے۔ سیدنا علی کے والد کا نام تو عبد مناف تھا، لیکن وہ اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ ان کے سگے بھائی تھے۔ ان کا نسب اس طرح ہے: ابو طالب بیٹے تھے عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے تھے ہاشم کے، ہاشم بیٹے تھے عبد مناف کے، اور عبد مناف بیٹے تھے قصی کے۔ ابو طالب مکے کے بزرگ اور سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے، آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ آپ 25 سال کی عمر تک ابو طالب کے ساتھ ہی رہے، پھر ان کی اجازت سے مکے کی ایک نیک خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی اور الگ رہنے لگے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش جان کے دشمن بن گئے، لیکن یہ ابو طالب ہی تھے جو آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا تھا۔
وہ بھی ہاشمی تھیں، یہ آپ پر ایمان لے آئی تھیں، یہ بھی آپ سے حد درجے محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے ہجرت بھی کی اور ہجرت کے 4 یا 5 سال بعد وفات پائی۔ سیدنا علی کوئی 5 برس کے تھے کہ ملک میں قحط پڑ گیا۔ ابو طالب پر ایک بڑے کنبے کا بوجھ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علی کو مانگ لیا۔ اس وقت سے سیدنا علی آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی پرورش اور تربیت میں آپ کا برابر ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت سیدنا علی کی عمر قریباً 10 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے انہی کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ اب وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ ایک دن ان کے والد ابو طالب نے انہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا، بیٹا یہ دین کیا ہے جس پر تم چل رہے ہو؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، ان کی تصدیق کر چکا ہوں اور یہ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، محمد تمہیں بھلائی کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں بلائیں گے، تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نیک تھے، بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انہیں علم کا سمندر بنا دیا۔ لڑکپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی خوبی کی بات تھی۔ اسی زمانے میں انہوں نے ہتھیار چلانے اور دشمن سے لڑنے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیا۔ جوان ہونے تک انہوں نے سپاہ گری کے اصول اور قاعدے پوری طرح سیکھ لیے۔ کشتی میں تو کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ والد کی وفات کے بعد صرف 3 برس مکے میں رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سیدنا علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس تھیں وہ سب آپ نے علی کے حوالے کی اور فرمایا، یہ امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے آ جانا۔ کافروں نے اس وقت آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ صبح انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں تو وہ بہت جھنجھلائے۔ انہوں نے علی کو پکڑ لیا، آنکھیں نکال کر بولے، بتاؤ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اس پر سیدنا علی نے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ جواب سن کر انہیں سخت غصہ آیا، ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے، ایک جگہ قید کر دیا، لیکن جب ان سے کچھ معلوم نہ ہو سکا تو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں، پھر مکے سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ قباء میں تشریف فرما تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے مکے سے قباء تک کا سفر پیدل طے کیا۔ یہ 350 میل کا سفر ہے۔ قباء پہنچے تو پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے آ گئے۔ ہجرت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 35 برس سے کچھ زیادہ مدت مدینے میں گزاری۔ یہ ان کی مدنی زندگی کہلائی۔ ہجرت سے کچھ عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ نے بھی حصہ لیا۔ وہ اینٹیں اور گارا ڈھوتے وقت اشعار پڑھتے جن کا مطلب ہے، جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار اور مٹی سے بچنے کے لیے اس سے جی چراتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے چند حجرے بھی تعمیر ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ گئے۔ ہجرت کے بعد آپ نے بھائی چارہ کرایا تو علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی علی سے کر دی۔ اس وقت سیدنا علی کے پاس ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ زرہ سیدنا عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کر دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ رقم انہیں دے دی اور زرہ بھی یہ کہہ کر لوٹا دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس رقم سے انہوں نے شادی کا سامان خریدا اور گھر کی ضرورت کے لیے بھی رقم بچائی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा फरमाया, उनके सामने निकाह पढ़ाया। रुखसती चंद माह बाद हुई। ज़रा की कीमत में से जो रकम बची थी उससे सैयदना अली ने वलीमे की दावत का इंतजाम किया। इस दावत में खजूरें, जौ की रोटी, पनीर और एक खास किस्म का शोरबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त अपनी बेटी को ये चीजें दी: एक चारपाई, एक बिस्तर, चमड़े का एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, पानी का एक मशकीजा, मट्टी के 2 घड़े, अनाज पीसने की एक चक्की, मट्टी का एक प्याला और 2 चादरें। सैयदा फातिमा जब अपने खावन के साथ उनके घर चली गईं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। पहले दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत मांगी, फिर अंदर दाखिल हुए। एक बर्तन में पानी मंगवाया, दोनों हाथ उस पानी में डाले, हाथों से पानी उन दोनों पर छिड़का, फिर फरमाया, ए फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी अपने खानदान के बेहतरीन शख्स से की है। उसी साल रमजान 2 हिजरी में बद्र की लड़ाई पेश आई। शादी के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का बहुत ख्याल रखते थे। वो भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। दोनों ने घर के काम आपस में बांट लिए थे। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए तो अली घर में नहीं थे। सैयदा फातिमा से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मेरा उनसे कुछ झगड़ा हो गया था, गुस्से में घर से बाहर चले गए हैं। आपने उनके बारे में पता कराया तो वो मस्जिद में सो रहे थे। आप मस्जिद में तशरीफ ले गए, वो वाकई वहां सो रहे थे। चादर पहलू से सरक गई थी और मट्टी उनके जिस्म से लग गई थी। आप मट्टी पूंछने लगे और फरमाया, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो। उस रोज से आपका लक़ब अबू तुराब मशहूर हो गया। तुराब मट्टी को कहते हैं, यानी मट्टी वाला। कोई उन्हें अबू तुराब कहता तो बहुत खुश होते। उन्हें दुनिया के सामान और मालो दौलत से बिल्कुल प्यार नहीं था। उनकी जिंदगी फकीराना थी। मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाते थे, रूखी सूखी खाकर गुजारा करते थे। लड़ाई के मैदान में जाते तो फरमाया करते थे, लड़ाई के मैदान में मुझे परवाह नहीं होती कि मौत मेरी तरफ आ रही है या मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसी दिलेरी की वजह से आप रजी अल्लाह अन्हु असदुल्लाह के लक़ब से मशहूर हुए। बद्र की लड़ाई में सैयदना अली भी शरीक हुए। उनके हाथ में एक झंडा था। दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो काफिरों के लश्कर से उतबा, शैबा और वलीद मैदान में निकले और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। मुसलमानों की तरफ से भी 3 अंसारी जवान औफ, मुअव्विज और अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हुम मैदान में आ गए। लेकिन इन तीनों को देखकर काफिरों ने उनसे लड़ना अपनी शान के खिलाफ समझा। उतबा ने पुकार कर कहा, ए मुहम्मद, ये लोग हमारे जोड़ के नहीं हैं, हमारी कौम के लोगों को हमारे मुकाबले पर भेजो। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली, सैयदना हमजा और सैयदना उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हुम को हुक्म दिया कि आगे बढ़कर उनका मुकाबला करें। तीनों बहादुर फौरन आगे बढ़े। उस वक्त सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने सर पर सफेद सूफ का तुर्रा लगा रखा था। उनका सामना वलीद से हुआ। सैयदना हमजा का उतबा से और सैयदना उबैदा का शैबा से हुआ। वलीद और उतबा दोनों सैयदना अली और सैयदना हमजा के हाथों मारे गए, लेकिन उबैदा शैबा के हाथों जख्मी हुए। अली शैबा पर झपटे और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। जख्मी उबैदा को मैदान से उठा लाए। इसके बाद आम लड़ाई शुरू हुई। सैयदना अली इस कदर पुरजोश अंदाज में लड़े कि जिस तरफ निकल गए काफिरों की सफ़ें काट कर रख दी। दूसरे मुसलमान भी बहुत बहादुरी से लड़े और काफिरों को शिकस्त दी। उनके बड़े बड़े सरदार इस लड़ाई में मारे गए, यहां तक कि अबू जहल भी जहन्नम रसीद हुआ। अगले साल उहुद की लड़ाई हुई। इस लड़ाई की इब्तिदा में काफिरों की तरफ से तलहा बिन अबी तलहा मैदान में निकला और पुकारा, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। ये सुनकर सैयदना अली दौड़कर उसके मुकाबले में आ गए और एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। फिर तलहा का एक भाई अबू सईद निकला। सैयदना अली ही ने उस पर भी तलवार का एक वार किया। वो जमीन पर गिर पड़ा और साद बिन अबी वकास के हाथों मारा गया। फिर काफिरों के लश्कर से उनका सबसे बड़ा बहादुर अरतात निकला।
اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے للکار کر کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ علی آگے بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر جب عام لڑائی شروع ہوئی تو سیدنا علی اور سیدنا حمزہ کافروں کی صفوں میں دور تک گھس گئے اور اس قدر تیزی سے لڑے کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر درے پر موجود دستے کی اپنی جگہ سے ہٹ جانے پر جب اس طرف سے کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو چند بہادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کر کھڑے رہے۔ ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کافروں نے آپ پر تیروں کی بچھاڑ کر دی، بار بار آپ پر حملہ کیا، لیکن ان صحابہ نے انہیں ہر بار پیچھے ہٹا دیا۔ آخر مسلمان پھر سے جمع ہوئے اور کافروں کو مار بھگایا۔ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے۔ اس روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کئی کافر مارے گئے۔ اس مہم کے شروع ہونے سے آخر تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ خندق میں عرب کے نامی بہادر عبد ود نے جب خندق پار کر لی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ وہ بہت بہادر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ 1000 سواروں کے برابر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم بیٹھ جاؤ، اور فرمایا یہ عبد ود ہے۔ اس نے پھر للکارا، سیدنا علی پھر اٹھ کر آگے بڑھے۔ آپ نے اس بار بھی بٹھا دیا۔ تیسری بار پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں یہ عبد ود ہے، آپ مجھے اس سے مقابلے کی اجازت دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی، اپنے پاک ہاتھوں سے ان کے سر پر پگڑی باندھی۔ علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور عبد ود سے بولے، میں نے سنا ہے تم نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ جو شخص میرے سامنے 3 باتیں پیش کرے تو میں ان میں سے ایک کو منظور کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تب پھر میں بھی 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے انکار کیا۔ انہوں نے دوسری بات پیش کی، مسلمانوں سے مت لڑ، واپس چلا جا۔ اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا، تب پھر آ مجھ سے مقابلہ کر لے۔ عبد ود یہ سن کر ہنس پڑا، کہنے لگا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا عرب میں مجھ سے کبھی کوئی لڑنے کی جرت کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اتر آیا اور بولا، تم کون ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ عبد ود یہ سن کر کہنے لگا، تمہارے والد میرے دوست تھے، اس لیے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن اے اللہ کے دشمن، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اب عبد ود بپھر گیا اور آگے بڑھ کر علی پر تلوار کا وار کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال آگے کر دی۔ وار اس قدر زبردست تھا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کی پیشانی پر جا لگی۔ وہ زخمی ہو گئے۔ زخم کھا کر وہ شیر کی طرح جھپٹے اور عبد ود پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے کندھے کو کاٹتی سینے تک آ گئی۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب عبد ود کے کچھ ساتھی آگے بڑھے، لیکن وہ بھی اللہ کے شیر کے آگے نہ ٹھہر سکے، بھاگ نکلے۔ ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ خندق میں گرا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسے خندق میں اتر کر تلوار سے قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فوج کا جھنڈا دے کر آگے روانہ فرمایا۔ پھر آپ 3000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لڑائی سے پہلے ہی بنو قریظہ ہمت ہار گئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ مدینے سے 60 کلومیٹر دور فدق نامی یہودیوں کی بستی تھی۔ یہ یہودی خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے مقابلے پر اکسا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو 200 سوار دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا۔ مسلمانوں نے ان لوگوں کو شکست دی، وہ بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کے ہاتھ 500 اونٹ اور 2000 بکریاں لگی، وہ ان کو ہانک کر مدینے لے آئے۔ بیعت رضوان میں بھی سیدنا علی ساتھ تھے۔ صلح نامہ لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا۔ انہوں نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو قریش کے نمائندے نے اس پر اعتراض کیا اور کہا ہم رحمان کو نہیں مانتے، لہذا یہ لکھا جائے بسمک اللہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سیدنا علی نے یہی لکھ دیا۔ اب آپ نے ان سے فرمایا لکھو، یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے طے کی ہیں۔ سیدنا علی نے الفاظ لکھے تو قریشی نمائندے سہیل بن عمرو نے کہا جب ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو پھر صلح نامے میں یہ کیوں لکھا جائے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ اس پر آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی یہاں لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ یہ سن کر سیدنا علی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں۔ ان کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ اس کے بعد علی نے باقی معاہدہ تحریر کیا۔ جن یہودیوں کو شرارتوں کی وجہ سے مدینے سے نکالا گیا تھا وہ خیبر کے قلعوں میں جمع ہو گئے۔ بہت سے یہودی وہاں پہلے سے تھے۔ یہ سب مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے، چنانچہ آپ نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ فرمایا۔ وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں بھی مصروف تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ جس کا نام قموس تھا فتح ہونے میں نہ آیا۔ جب آپ کے کئی صحابہ کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں تو آپ نے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا۔ دوسرے دن جب تمام صحابہ اس جھنڈے کے منتظر تھے کیونکہ وہ سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا، آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے انہیں جھنڈا دے کر قموس کی طرف روانہ فرمایا۔ اس قلعے کا حاکم مرحب تھا، یہودیوں کے نامی گرامی بہادروں میں سے ایک۔ سیدنا علی قموس کے سامنے پہنچے تو مرحب زرہ لگا کر اکڑتا ہوا باہر نکلا۔ سیدنا علی کو مقابل دیکھا اور بولا کیا مسلمانوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں؟ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند، بہادر، تجربے کار اور لڑائی کے بھڑکتے شعلوں کا مقابلہ کرنے والا۔ سیدنا علی نے اس کے جواب میں فرمایا میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح ہیبت ناک اور بہادر، میں دشمن کو آنکھ جھپکنے میں ختم کر دیتا ہوں۔ مرحب نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، سیدنا علی تیزی سے ایک طرف ہو گئے، پھر انہوں نے مرحب پر ایسا بھرپور وار کیا کہ ان کی تلوار اس کے خود کو کاٹ کر کھوپڑی میں اتر گئی۔ پھر فوج کو لے کر آگے بڑھے، قلعے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ اس طرح قموس بھی فتح ہو گیا۔ سارے خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو چوم لیا، فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہوا اور میں بھی۔ سیدنا علی یہ سن کر رونے لگے۔ یہ رونا خوشی کا تھا۔ اس موقع پر کچھ لوگ جو حبشہ میں رہ گئے تھے لوٹ آئے۔ ان میں سیدنا علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے آنے کی بھی سب کو بہت خوشی تھی۔ کئی سال کے بچھڑے بھائی ایک دوسرے سے ملے تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان میں علی بھی شامل تھے۔ عمرے سے فارغ ہو کر مسلمان 3 دن بعد مکے سے نکل آئے اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ غزوہ موتا میں آپ کے بھائی جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دلاسا دیا۔ ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب کے بچوں کی پرورش علی نے کی۔
ان کے بیٹے عبداللہ جوان ہوئے تو سیدنا علی نے اپنی بیٹی زینب کی شادی ان سے کی۔ مکے کی فتح کے موقع پر بھی سیدنا علی ساتھ تھے۔ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو آپ نے توڑنا شروع کیا تو سیدنا علی نے اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹایا۔ تانبے کے بت کو توڑنے کے لیے آپ نے علی کو اپنے کندھے پر سوار فرمایا۔ وہ بہت اونچائی پر تھا اور لوہے کی ایک سلاخ کے ساتھ زمین سے لگا ہوا تھا۔ علی نے اس بت کو بھی گرایا اور کعبے سے باہر پھینک دیا۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو قبیلہ حوازن کے لوگ بھڑک اٹھے، ایک بڑا لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کیا۔ آپ ابھی مکے ہی میں تھے کہ ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو آپ شوال 8 ہجری میں 12,000 مسلمانوں کو لے کر دشمن کی طرف روانہ ہوئے۔ حنین کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ دشمن نے یہ چال چلی کہ رات کے وقت آس پاس کی پہاڑیوں میں اپنے تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر اچانک تیروں کی بارش کر دی۔ اسلامی فوج میں مکے کے 2,000 ایسے لوگ بھی تھے جو کچھ ہی دن پہلے اسلام لائے تھے۔ وہ تیروں کی بوچھاڑ سے گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ اس طرح ساری فوج بے ترتیب ہو گئی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند بہادروں کے ساتھ میدان میں رہ گئے تھے۔ ان میں سیدنا علی بھی تھے۔ وہ شروع سے آخر تک آپ کے پاس رہے اور بے جگری سے لڑتے رہے۔ جلد ہی مسلمان سنبھل گئے۔ انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور تب دشمن کو شکست ہوئی۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو 150 سوار دے کر یمن کے قبیلہ بنو طے کی طرف روانہ کیا۔ وہ لوگ مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر بھاگ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بنو طے کا بت خانہ گرا دیا، بت توڑ ڈالے۔ اس لڑائی کے بعد مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا عدی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد یہ خبر سننے میں آئی کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر اسے روکنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود 30,000 فوج لے کر روانہ ہوئے۔ بعض منافقین نے علی کو تانا دیا کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے نہیں گئے۔ اس پر انہیں رنج ہوا، ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے، لشکر تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شروع سے لے کر آج تک اللہ کی راہ میں لڑنے سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، لیکن معلوم نہیں اس مرتبہ مجھے جہاد میں شریک کرنے کی بجائے مدینے میں کیوں چھوڑ دیا گیا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا گئے تھے، اسی طرح میں نے تمہیں اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ لیکن ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے، جبکہ تم نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر سیدنا علی خوش ہو گئے اور مدینے واپس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کا فریضہ انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ تبوک سے واپس تشریف لے آئے۔ مکہ کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ یمن جا کر قبیلہ ہمدان کو اسلام کی دعوت دیں۔ وہ گئے، بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ہمدان کے نام ایک خط بھی دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط انہیں سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس خط کے الفاظ کا اثر ان پر ہوا۔ پھر سیدنا علی نے جو ان کے سامنے واز کیا وہ بھی بہت اثر انگیز تھا، چنانچہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور قبیلے مزہج کی طرف روانہ فرمایا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اس وقت تک تلوار نہ اٹھائی جائے جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ 300 سواروں کے ساتھ مزہج کے علاقے میں پہنچے۔ وہ لوگ لڑنے پر تلے ہوئے تھے، چنانچہ زبردست مارکا ہوا۔ آخر وہ لوگ بھاگ نکلے۔ اس کے بعد قبیلے کے سردار اور بہت سے دوسرے لوگ خود علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو وہاں کا قاضی بھی مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ چند ماہ وہاں رہے۔ اس دوران میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مقدمات کے فیصلے بھی کیے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ سیدنا علی بھی یمن سے آ کر اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کیا۔ حج سے واپس آنے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ صدمہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ، ان کے 2 بیٹوں قسم اور فضل رضی اللہ عنہم اور ایک انصاری صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اپنے بدن سے لگا رکھا۔ قبر مبارک تیار ہو گئی تو سیدنا علی نے فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ ابو بکر کو علی سے بہت محبت تھی، ان کی بہت عزت کرتے تھے، خلافت کے کاموں میں ان سے مشورے بھی لیتے تھے۔ علی بھی ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ مرتد ہو جانے والوں سے جنگ ہوئی تو علی نے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر آئے اور فرمایا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور مدد کرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کو نفع پہنچانے والے تھے۔ اس کے بعد دیر تک ان کی خوبیوں اور بھلائیوں کا ذکر کرتے رہے۔ ابو بکر کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے مجلس شورا قائم کی تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ 10.5 برس تک رہا۔ اس زمانے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ مشورے لیے جاتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جن جھگڑوں کا فیصلہ دوسرے صحابہ نہیں کر پاتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ عمر فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ دیا تو علی نے اس کے خلاف رائے دی۔ عمر نے ان کی رائے کو درست قرار دیا۔ سیدنا عمر کے دل میں علی کی نہ صرف بہت محبت تھی بلکہ وہ ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ انہیں علی پر پورا بھروسہ تھا۔ 16 ہجری میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں سب سے بڑی لڑائی نہاوند کی لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے سیدنا علی کو مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار بنانا چاہا، لیکن انہوں نے مدینے سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے خود سالار بن کر جانے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے اس کا بھی مشورہ نہ دیا اور فرمایا، آپ مدینے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو علی کا یہ مشورہ بھی ماننا پڑا۔ سیدنا عمر نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے تھے کہ مسلمان ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لے۔ ان میں ایک نام علی کا تھا، دوسرا نام سیدنا عثمان کا تھا، باقی 4 نام یہ تھے: سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم۔ ان چاروں نے اپنے نام واپس لے لیے تو خلافت کے لیے صرف 2 نام رہ گئے، سیدنا عثمان اور سیدنا علی۔ ان لوگوں نے آخر سیدنا عثمان کے بارے میں فیصلہ دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ہوئے۔ اس دوران میں بھی ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔
سیدنا عثمان کو کوئی شرعی سزا دینے کا مسئلہ پیش آتا تو سیدنا علی کے ذریعے فیصلہ کراتے۔ ہر سال حج کے لیے جاتے وقت سیدنا علی کو بھی ساتھ لے جاتے۔ علی نے ہمیشہ انہیں اچھے مشورے دیے۔ جس زمانے میں سیدنا عثمان کے خلاف سازش شروع ہوئی تو علی نے سازش کی آگ کو بجھانے کے لیے عثمان کو بہت مشورے دیے۔ مصر کے باغی مدینے پر چڑھائے تو سیدنا علی نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس روانہ کیا۔ وہ لوگ تو سیدنا عثمان کے خون کے پیاسے تھے۔ رات کی تاریکی میں پھر لوٹ آئے۔ کوفے اور بصرے کے باغیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ اس وقت بھی سیدنا علی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ وہ نہ مانے تو اپنے بیٹوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر مامور فرمایا۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے سیدنا عثمان تک پانی پہنچایا۔ اس جھڑپ میں حسن زخمی ہوئے۔ پھر کچھ باغی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد مدینے کی حالت عجیب تھی۔ شہر پر ان باغیوں کا قبضہ تھا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کا کوئی سربراہ نہیں تھا۔ ان سب کا خیال تھا کہ اس نازک وقت میں علی رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے لائق ہیں۔ آخر سیدنا علی سے درخواست کی گئی کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار سے حالات اور بھی نازک ہو گئے، اس لیے کہ خلافت کی جگہ زیادہ دن تک خالی نہیں چھوڑی جا سکتی تھی۔ اب مہاجرین، انصار اور مدینے میں موجود تمام لوگوں نے سیدنا علی سے سخت اصرار کیا کہ وہ خلیفہ بننا منظور کر لیں۔ یہ درخواست کرنے والوں میں باغی بھی شامل تھے۔ آخر سیدنا علی کو ان سب کی بات ماننا پڑی اور خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا عثمان کی شہادت کے 3 دن یا 6 دن بعد مدینے میں موجود تمام لوگوں نے مسجد نبوی میں سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ وہ 4.25 سال تک خلیفہ رہے۔ اس ساری مدت وہ سخت مشکلات میں گھرے رہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ہمت ہار جاتا، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر تمام مشکلات اور مصیبتوں کا آخری دم تک بڑے حوصلے اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلی مشکل یہ پیش آئی کہ عثمان کے قاتلوں کو کس طرح پکڑا جائے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی۔ جو ہی سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر چاروں طرف پھیلی، لاکھوں مسلمان غم اور غصے سے تڑپ اٹھے۔ ہر طرف سے بس یہی آواز بلند ہونے لگی، عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلوں کو پکڑ کر سخت سزا دی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی قاتلوں کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیرنے میں شریک تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ان میں سے قاتلوں کو تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کسی خاص شخص کے خلاف موقع کا کوئی گواہ موجود نہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت صرف ان کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس موجود تھیں۔ شوہر کو بچانے کی کوشش میں ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ 3 آدمی اندر آئے تھے۔ ان میں سے ایک محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ ابو بکر کے چھوٹے بیٹے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش سیدنا علی نے کی تھی۔ ان کے علاوہ 2 آدمیوں کے بارے میں نائلہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ انہیں نہیں پہچانتی۔ علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر پوچھا تو انہوں نے کہا، میں مکان میں داخل ضرور ہوا تھا، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھتیجے تمہارے والد زندہ ہوتے تو انہیں تمہاری یہ حرکت پسند نہ آتی، تو میں شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور باہر نکل گیا۔ نائلہ رضی اللہ عنہا نے بھی محمد بن ابی بکر کی بات کی تصدیق کی۔ غرض اس طرح اصل قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی کاروائی نہ کر سکے۔ بہت سے لوگ اس موقع پر اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے۔ اس شک کی ایک وجہ یہ تھی کہ سارے باغی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے اور بہت سے تو ان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس وقت کے حالات یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان سب کو چن چن کر فوج سے نکال دیا جائے۔ اسلام کا قانون بھی یہ اجازت نہیں دیتا
کہ گواہی کے بغیر کسی کو قاتل ٹھہرایا جائے۔ تاہم اکثر لوگ سیدنا علی کی مشکلات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ علی سے یہ بات ثابت ہے کہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ میں عثمان کی شہادت سے بالکل بری ہوں۔ اس زمانے میں آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ سیدنا عثمان کے گورنروں کو ہٹا کر ان سب کی جگہ نئے گورنر مقرر فرمائے۔ نئے گورنر اپنے اپنے صوبے اور علاقے میں پہنچ گئے۔ پرانے گورنروں نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنری سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کی جگہ سیدنا علی نے سہل بن حنیف کو شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ یہ جب شام کی سرحد پر پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا، اور سیدنا معاویہ نے ان کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا: جب تک عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جائے گا وہ گورنری سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ گویا سیدنا علی کے راستے میں سب سے پہلی یہ رکاوٹ پیش آئی۔ ابھی وہ اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دے سکے تھے کہ ایک اور مشکل پیش آ گئی۔ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے امت کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے مکہ گئی تھی۔ حج کے بعد مکے سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن مدینے میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ مکے کی طرف واپس پلٹ گئیں۔ اتنے میں مدینے سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دونوں بہت اونچے مرتبے کے بزرگ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ مدینے کے لوگ فسادیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، نہ تو وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ان میں سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی طاقت ہے۔ مکے کے لوگوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے واپسی کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا: عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اس لیے تم فتنے کو دور کرنے اور شہید خلیفہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح اسلام کی عزت بچائی جا سکتی ہے۔ اس پر ہزارہا مسلمان سیدہ عائشہ، زبیر اور طلحہ کے ساتھ ہو لیے۔ اس لشکر نے بصرہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ جب سیدنا علی کو خبر ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر بصرہ کے قریب پہنچ گئے اور صلح کی کوشش شروع کر دی۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی، علی نے اپنی مجبوری اور مشکلات بیان فرمائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا اور قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے دونوں طرف کی فوجوں میں کچھ بدنیت منافق لوگ شامل تھے۔ انہیں اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ صلح نہ ہو، لہٰذا انہوں نے رات ہی کو جنگ چھیڑ دی۔ علی یہ سمجھے کہ عائشہ نے جنگ شروع کر دی، عائشہ یہ سمجھی کہ علی نے جنگ شروع کر دی ہے۔ اس طرح دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں فوجوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ اس میں آخر کار سیدنا علی کو فتح ہوئی۔ فتح کے بعد علی نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو ان کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور عام اعلان کرا دیا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، لوٹ مار نہ کی جائے، زخمیوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، جو ہتھیار پھینک دیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پھر انہوں نے خود سیدہ عائشہ کے پاس جا کر پوچھا: اے مومنوں کی ماں، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد سیدنا علی نے انہیں چند دن بصرہ میں آرام اور آسائش کے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر محمد بن ابی بکر کی نگرانی میں انہیں 40 شریف اور معزز خواتین کے ساتھ مکے کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت عائشہ نے فرمایا: میرے بچوں، یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ علی سے نہ پہلے میرا کوئی جھگڑا تھا نہ اب ہے۔ سیدنا علی نے جواب میں فرمایا: آپ سچ فرماتی ہیں، آپ ہم سب کی ماں ہیں، آپ کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے۔ پھر وہ مکے آ گئی۔ اس لڑائی میں عائشہ اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس لڑائی کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ یہ لڑائی جمادی الاخر 36 ہجری میں پیش آئی۔ اس جنگ کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ پشیمان رہی اور یاد کر کے روتی تھی۔ جمل کی لڑائی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چند دن بصرہ میں قیام کیا۔ پھر 12 رجب 36 ہجری میں کوفہ چلے آئے اور اس شہر کو حکومت کا صدر مقام
یا دارالخلافہ قرار دیا۔ دارالخلافہ پہلے مدینہ تھا۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ مدینے کو فساد اور جھگڑوں سے بچایا جا سکے۔ اب انہوں نے پھر شام کی طرف توجہ دی۔ جریر بن عبداللہ کے ہاتھ ایک خط امیر معاویہ کو بھیجا۔ اس میں لکھا کہ تم بھی مہاجرین اور انصار کی طرح میری بیعت کرو۔ اس کے بعد قاعدے کے مطابق شہادت عثمان کا مقدمہ پیش کرو۔ میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ امیر معاویہ نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تو میں اور شام کے دوسرے تمام لوگ خوشی سے آپ کی بیعت کریں گے۔ اس طرح کچھ مدت تک خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن صلح کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ ادھر شام کے صدر مقام دمشق کی جامع مسجد میں سیدنا عثمان کے خون آلود کپڑے اور نائلہ رضی اللہ عنہا کی کٹی ہوئی انگلیاں رکھ دی گئیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ زار و قطار روتے تھے، قاتلوں سے بدلہ لینے کا عہد کرتے تھے۔ جب علی کو یقین ہو گیا کہ امیر معاویہ بیعت نہیں کریں گے تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور قریباً 80,000 فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف امیر معاویہ بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ دونوں فوجیں دریائے فرات کے قریب پہنچیں۔ شامی فوجوں نے گھاٹ پر قبضہ کر کے پانی پر پہرے بٹھا دیے، لیکن دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے شامیوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور گھاٹ پر قبضہ کر کے سب کے لیے پانی عام کر دیا۔ اب دونوں فوجوں نے صفین کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے مورچے قائم کر لیے۔ یہ مقام شہر حلب کے جنوب مشرق اور شہر حمص کے شمال مغرب میں دریائے فرات کے کنارے پر تھا۔ 3 مہینے 20 دن تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں۔ اس دوران میں دونوں فریق بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، لیکن افسوس کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ عام لڑائی محرم 37 ہجری تک شروع نہ ہو سکی۔ آخر سفر میں دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ دونوں طرف مسلمانوں کا خون بہتا رہا۔ منافق اور فسادی لوگ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے صلح کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ پھر ایک دن علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے اتنا زبردست دباؤ ڈالا کہ شامی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اتنے میں شامی فوج کا ایک دستہ قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر آگے بڑھا اور پکار کر کہا، یہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے قرآن دیکھ کر ہاتھ روک لیے۔ لڑائی بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہو گئی۔ آخر طے پایا کہ خلافت کا فیصلہ 2 ثالثوں کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ آپس میں مل کر جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا۔ ایک ثالث سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقرر کریں، دوسرا ثالث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقرر کریں گے۔ چنانچہ سیدنا علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے اور امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان سے کہا گیا کہ وہ رمضان کے مہینے تک فیصلہ کر دیں۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ دمشق چلے گئے۔ سیدنا علی کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر ان کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ ثالث مقرر کرنے کا حامی تھا، جبکہ دوسرا کہتا تھا کہ قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کو حکم یا فیصلہ کرنے والا بنانا گناہ ہے۔ دونوں گروہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے اور بات بات پر تلواریں نکال لیتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے انہیں کوفہ تک لائے، لیکن 12,000 آدمی جو ثالثوں سے فیصلہ کرانے کے خلاف تھے فوج سے الگ ہو کر ہرورا کے مقام پر چلے گئے۔ ان لوگوں کو خارجی کہا گیا۔ دونوں ثالثوں نے جو فیصلہ دیا وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ یہ تھا کہ علی اور امیر معاویہ میں سے کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا جائے، انہیں چھوڑ کر مسلمان جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ سیدنا عمرو بن عاص کا فیصلہ یہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے علی کو خلافت سے الگ کر دیا ہے، میں ان کی جگہ معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اس پر ہر طرف شور مچ گیا۔ سیدنا علی کے حامیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔
اب پھر سیدنا علی فوج لے کر دمشق کی طرف بڑھنا چاہتے تھے کہ خارجیوں نے ہر طرف فساد مچا دیا۔ انہوں نے جتھے بنا کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ آخر علی رضی اللہ عنہ پہلے ان کی طرف بڑھے۔ نہروان کے مقام پر شدید جنگ ہوئی، 4000 خارجی مارے گئے۔ اس طرح خارجیوں کا زور ٹوٹ گیا، لیکن ان کی ٹولیاں آئے دن فتنہ برپا کرتی رہتی تھیں۔ دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو فوج دے کر مصر پر چڑھائی کر دی۔ وہاں علی کی طرف سے محمد بن ابی بکر گورنر تھے۔ انہوں نے شامی فوج سے شکست کھائی اور خود بھی گرفتار ہوئے، پھر قتل کر دیے گئے۔ مصر کے بعد شامی فوج نے حجاز، عراق اور یمن وغیرہ پر حملے شروع کر دیے۔ علی کو ملک کی اندرونی شورشوں کی وجہ سے اسلامی فتوحات کے دائرے کو بڑھانے کا موقع نہ مل سکا۔ پھر بھی 35 ہجری میں انہوں نے بحری راستے سے ہندوستان پر حملے کی اجازت دی۔ چنانچہ اس زمانے میں کوکن بمبئی پر کامیاب حملہ کیا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت سندھ میں شامل تھا۔ نہروان کی لڑائی کے بعد سیدنا علی کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا تھا۔ انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن دوسری طرف خارجیوں نے سازش تیار کی کہ علی، معاویہ اور عمرو بن عاص تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے خیال میں امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کام کے لیے 3 آدمی مقرر ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے علی کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو اور عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ ان بدبختوں نے رمضان 40 ہجری میں ایک ہی روز فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصر کے گورنر عمرو بن عاص اس روز بیمار تھے۔ انہوں نے اس روز خارجہ بن حذافہ کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، لہذا عمرو بن بکر نے ان کے دھوکے میں خارجہ بن حذافہ کو شہید کر دیا۔ دمشق میں برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ پر حملہ اس وقت کیا جب وہ مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے۔ انہیں معمولی زخم آیا۔ کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم ملعون سیدنا علی کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو ان پر تلوار کا وار کیا۔ سر پر شدید زخم آیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا علی نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو بلا کر کچھ نصیحتیں کی اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا، اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور اچھی طرح رکھو۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اسے قتل کرنا، شریعت کا یہی حکم ہے۔ اس کے ناک اور کان وغیرہ نہ کاٹنا۔ اگر میں بچ گیا تو میری مرضی، چاہے اس سے بدلہ لوں یا معاف کر دوں۔ ابن ملجم کی تلوار زہر آلود تھی، وہ اس زخم سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رمضان کی 17، 18، 19، 20 یا 21 میں سے کوئی تاریخ تھی۔ ہجرت کا 40واں سال تھا اور ان کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ سیدنا علی کو اپنی خلافت کے زمانے میں سکون کا سانس لینا نصیب نہ ہوا، پھر بھی انہوں نے ملکی انتظامات کے سلسلے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مزاج میں حد درجے سادگی تھی، اللہ کا خوف بے پناہ تھا۔ فقیرانہ زندگی بسر کی، گورنروں اور افسروں کی سخت نگرانی کرتے تھے۔ کسی عہدیدار کے خلاف شکایت ملتی تو اس کے خلاف کارروائی کرتے۔ آپ کو عدل و انصاف کا حد درجے خیال تھا، سب سے پورا انصاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی انصاف کرتے۔ ہر ایک کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، بلا روک ٹوک کوئی بھی ان کے پاس آ سکتا تھا۔ رعایا پر بہت مہربان تھے، ان کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا تھا کرتے تھے۔ بازاروں میں گشت کرتے تھے، بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی تھی کھلے دل کے ساتھ غریبوں، مسکینوں اور دوسرے حقداروں میں تقسیم فرما دیتے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ بصرے کے گورنر عثمان بن حنیف نے کسی امیر آدمی کی دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اطلاع ملی تو اسے لکھا، اے ابن حنیف، میں نے سنا ہے کہ بصرے کے ایک دولت مند نے تمہیں بڑی شاندار دعوت دی۔ تم نے یہ دعوت قبول کر لی اور قسم قسم کے کھانے بڑے اطمینان اور بڑے مزے سے کھائے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس قسم کی دعوتوں میں شریک ہوا کرو گے جن میں غریبوں کو پوچھا تک نہیں جاتا۔ اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے ایک پیسہ بھی لینا حرام سمجھتے تھے۔ ملک کی حفاظت کے لیے چھوٹی بڑی فوجی چھاونیاں قائم کی، کئی مضبوط قلعے بنوائے،
دریائے فرات پر ایک پل بنوایا، بعض جگہوں پر مسجدیں بھی بنوائیں۔ عمر بھر کسی نہ کسی صورت دین کی خدمت کرتے رہے۔ کافروں کے خلاف تمام بڑی بڑی لڑائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر لڑائی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ یمن کے ہزاروں لوگوں کو اپنی کوششوں سے مسلمان بنایا۔ ان کو ایک بار اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ہیں جو انہیں معبود مانتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو پکڑوایا اور سخت سزا دی، البتہ جن لوگوں نے توبہ کی انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مثالی زندگی بسر کی، تمام زندگی معمولی سے مکان میں رہے، دروازے پر کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، شان اور شوکت سے نفرت تھی، کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے، پیوند خود ہی لگا لیتے، دکانداروں کو چیک کرتے تھے، اپنا وظیفہ اور دوسری آمدنی خیرات کر دیتے تھے۔ ایک دن اپنے خادم قمبر کو بازار لے گئے، اپنے لیے موٹا جھوٹا کپڑا خریدا، اس کے لیے قیمتی۔ اس نے کہا، میرے لیے ایسے کپڑے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا، بھئی تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا ہونا چاہیے، میرا کیا ہے، بوڑھا ہوں، بازار سے سودا خود لاتے۔ زریر نامی شخص نے آپ کے دسترخوان پر سادہ کھانا دیکھ کر کہا، آپ کو پرندوں کا گوشت پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا، خلیفہ کو مسلمانوں کے مال میں صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے، دوسرا اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کر دے۔ عید سے چند روز پہلے کسی نے آپ کے کپڑوں میں پیوند دیکھ کر کہا، امیر المومنین، آپ 2 درہم میں ایک نیا جوڑا کیوں نہیں خرید لیتے؟ آپ نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور کوفے میں ہزاروں آدمیوں نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ کہیں سے مال آتا تو تمام کا تمام تقسیم کر دیتے، اس میں سے اپنے لیے کوئی خاص چیز لیتے نہ رشتہ داروں کو ان کے حصے سے زیادہ دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کی زرہ گم ہو گئی، چند دن بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آئی۔ آپ نے اس سے کہا، یہ زرہ میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا، نہیں، زرہ میری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، چاہتے تو اس سے زبردستی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ معاملہ کوفے کے قاضی شریح کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی صاحب نے آپ کا دعویٰ سنا، یہودی کا جواب سنا، پھر علی سے کہا، اپنے گواہ لائیے۔ انہوں نے فرمایا، میرا بیٹا حسن اور غلام قمبر اس بات کے گواہ ہیں کہ زرہ میری ہے، ان کی گواہی لے لیں۔ قاضی صاحب نے کہا، بیٹے کی باپ کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس پر سیدنا علی نے فرمایا، عجیب بات ہے، آپ حسن کی گواہی قبول نہیں کرتے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کے سردار فرمایا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن میں حسن کی گواہی نہیں لوں گا، اگر کسی کے رتبے کو دیکھ کر فیصلہ دینا ہوتا تو آپ کا یہ فرمانا ہی کافی تھا کہ زرہ میری ہے۔ یہ سن کر علی نے خوش ہو کر فرمایا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، یہ زرہ یہودی کے پاس ہی رہے گی۔ ان کی بات سن کر یہودی پکار اٹھا۔ قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا اور علی نے جس طرح اس فیصلے کو مانا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا دین سچا ہے، یہ زرہ واقعی علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ درمیانے قد کے دوہرے بدن کے تھے، چہرہ بہت خوبصورت اور باروب رونق والا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، اے اللہ، علی سے گرمی سردی کا اثر دور کر دے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ آپ ہر موسم میں ہر طرح کا کپڑا پہن لیتے تھے، ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری کر لیتے تھے، آپ علم کا سمندر تھے، آپ کی علمی باتیں بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں۔ ایک عورت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے شکایت کی کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر فوت ہوا ہے، جب یہ رقم وارثوں میں تقسیم کی گئی تو مجھے صرف 1 دینار دیا گیا کہ تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت پر غور کیا، پھر بولے، شاید تمہارے بھائی نے 1 بیوی، 2 لڑکیاں، 1 ماں، 1 بہن
اور 12 بیٹے چھوڑے ہیں۔ عورت نے حیران ہو کر کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب تمہارے حصے میں ایک ہی دینار آتا ہے۔ سیدنا علی دن رات کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ نماز پڑھتے تو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا ہوش نہ رہتا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم اپنے دور خلافت میں سیدنا علی سے خاص معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ شجاعت سیدنا علی کا خاص وصف تھا۔ اتنے بہادر اور نڈر تھے کہ طاقتور سے طاقتور دشمن کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تبوک کے علاوہ قریب قریب ہر لڑائی میں وہ شریک رہے۔ انہیں اللہ کا شیر لقب ملا۔ نہتے پر وار نہیں کرتے تھے۔ ایک لڑائی میں اپنے دشمن کو گرا لیا، اسے قتل کرنے لگے تو اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا، وہ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے، اس کی جان بخش دی۔ کسی نے پوچھا، آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا، میں تو اس سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے جو حرکت کی تو اس پر مجھے غصہ آ گیا، اب میں اسے قتل کرتا تو گویا اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے اسے اپنی ذات کے لیے قتل کیا ہے۔ سیدنا علی کی بہادری کے واقعات ہمیشہ تابندہ رہیں گے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ رسول اللہ کو بھی سیدنا علی اور آپ کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ سیدنا حسن اور حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی انہیں مبغوض رکھ۔ سیدہ فاطمہ سے سیدنا علی کے ہاں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کے نام یہ ہیں حسن، حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم۔ محسن بچپن میں فوت ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد کئی شادیاں کی، جن سے 11 لڑکے اور 15 لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کے کل 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے چند حکیمانہ اقوال یہ ہیں، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ جو چیز نہ آتی ہو اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا۔ سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو۔ معاف کر دینا بہت اچھا انتقام ہے۔ مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لالچ سے کچھ روزی بڑھ نہیں جاتی، لیکن انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ بات کہنے والے کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو۔ نیکی کی کوئی قدر کرے نہ کرے، تم نیکی کیے جاؤ۔ سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کے نزدیک معمولی ہو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔